نعت رسول مقبول، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، جن کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحم کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات قدس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یتیموں کے سہارے، غریبوں کے غمخوار، مظلوموں کے محافظ اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، نفرت کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ انصاف اور تکبر کی جگہ عاجزی سکھائی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روضہ اقدس کی یاد دل میں ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی عاشق ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، روضہ رسول پر حاضر ہو کر آنکھوں سے آنسو بہائے اور ادب سے عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی مبارک زندگی سراپا رحمت تھی، دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر مارے، طعن تشنیاں کی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر، درگزر اور دعا کا راستہ اختیار فرمایا۔ طائف کے میدان میں جب آپ لہو لہان ہوئے تو بھی بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن جب آپ کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار حاصل تھا تو آپ نے آپ معافی کا اعلان کر کے دنیا کو عفو کرم کی بے مثال دی۔ یا نبی کریم، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہماری زبانیں آپ پر درود پڑھتی رہی، ہمارے دل آپ کی محبت سے آباد رہی، اور ہمارے اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، والدین کی خدمت کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی۔ اگر آج پوری انسانیت آپ کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو تکبر، حسد، نفرت اور بغض سے پاک فرما، ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارے۔
مرتضی عزیز و اقارئ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما یا رسول اللہ۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلانا، اور جنت الفردوس میں اپنا عرب عطا فرمانا۔ ہماری لغزشوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہمیں آپ کی محبت میں زندگی گزارنے اور اسی محبت پر خاتمہ نصیب فرمائے یا رسول اللہ۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل اطہار پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور تمام لوگوں پر جو اخلاص کے ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نعت رسول مقبول، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، جن کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحم کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات قدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یتیموں کے سہارے، غریبوں کے غمخوار، مظلوموں کے محافظ، اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، نفرت کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ انصاف، اور تکبر کی جگہ عاجزی سکھائی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی عاشقانے رسول کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روضہ اقدس کی یاد دل میں ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی عاشق ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، روضہ رسول پر حاضر ہو کر آنکھوں سے آنسو بہائے، اور ادب سے عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی مبارک زندگی سراپا رحمت تھی، دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر مارے، طعن تشنیاں کی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر، درگزر اور دعا کا راستہ اختیار فرمایا۔
طائف کے میدان میں جب آپ لہو لہان ہوئے تو بھی بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن جب آپ کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار حاصل تھا تو آپ نے آپ معافی کا اعلان کر کے دنیا کو عفو کرم کی بے مثال دی۔ یا نبی کریم، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہماری زبانیں آپ پر درود پڑھتی رہی، ہمارے دل آپ کی محبت سے آباد رہی، اور ہمارے اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، والدین کی خدمت کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنے، اور اللہ تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی۔ اگر آج پوری انسانیت آپ کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو تکبر، حسد، نفرت اور بغض سے پاک فرما، ہمیں قرآن کریم اور سنتے نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلانا، اور جنت الفردوس میں اپنا عرب عطا فرمانا۔ ہماری لغزشوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہمیں آپ کی محبت میں زندگی گزارنے اور اسی محبت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل اطہار پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، آدم تمام لوگوں پر جو اخلاص کے ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نعت رسول مقبول، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، جن کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحم کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات تقدس اللہ
تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یتیموں کے سہارے، غریبوں کے غمخوار، مظلوموں کے محافظ اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، نفرت کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ انصاف اور تکبر کی جگہ عاجزی سکھائی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روضہ اقدس کی یاد دل میں ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی عاشق ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، روضہ رسول پر حاضر ہو کر آنکھوں سے آنسو بہائے اور ادب سے عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی مبارک زندگی سراپا رحمت تھی، دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر مارے، طعن و تشنیاں کی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر، درگزر اور دعا کا راستہ اختیار فرمایا۔ طائف کے میدان میں جب آپ لہو لہان ہوئے تو بھی بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن جب آپ کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار حاصل تھا تو آپ نے آپ معافی کا اعلان کر کے دنیا کو عفو کرم کی بے مثال دی۔ یا نبی کریم، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہماری زبانیں آپ پر درود پڑھتی رہی، ہمارے دل آپ کی محبت سے آباد رہی، اور ہمارے اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، والدین کی خدمت کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی۔ اگر آج پوری انسانیت آپ کی تعلیمات پر عمل کرے تو دنیا محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو تکبر، حسد، نفرت اور بغض سے پاک فرما، ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلانا، اور جنت الفردوس میں اپنا عرب عطا فرمانا۔ ہماری لغزشوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہمیں آپ کی محبت میں زندگی گزارنے اور اسی محبت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یا
یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمانا۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل اطہار پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور تمام لوگوں پر جو اخلاص کے ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نعت رسول مقبول، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، جن کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور رحم کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات قدس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یتیموں کے سہارے، غریبوں کے غمخوار، مظلوموں کے محافظ اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، نفرت کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ انصاف اور تکبر کی جگہ عاجزی سکھائی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ روضہ اقدس کی یاد دل میں ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی عاشق ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، روضہ رسول پر حاضر ہو کر آنکھوں سے آنسو بہائے اور ادب سے عرض کرے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی مبارک زندگی سراپا رحمت تھی، دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر مارے، طعن تشنیاں کی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر، درگزر اور دعا کا راستہ اختیار فرمایا۔ طائف کے میدان میں جب آپ لہو لہان ہوئے تو بھی بددعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن جب آپ کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار حاصل تھا تو آپ نے آپ معافی کا اعلان کر کے دنیا کو عفو کرم کی بے مثال دی۔ یا نبی کریم، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہماری زبانیں آپ پر درود کرتی رہی، ہمارے دل آپ کی محبت سے آباد رہی، اور ہمارے اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے
سچ بولنے وعدہ پورا کرنے والدین کی خدمت کرنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے یتیموں اور مسکینوں